کیا کہیں گی ایز اے سائیکالوجسٹ، کیسے ایکسپیرینس ہے پاکستان میں پریکٹس کرنے کا، اور عید کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھنے والے سب ناظرین کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اور جیسے کہ عید الاضحیٰ ہے، جس کا دوسرا نام عید اثار کا بھی ہے، قربانی کا نام ہے. اور میرے خیال سے جو آپ نے سوال پوچھا وہ سائیکالوجی سے بھی ریلیٹڈ ہے اور فلسفی سے بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم فلسفی بھولتے چلے جا رہے ہیں، لائف کی فلسفی کو بھول رہے ہیں ہم، اور کسی بھی تہوار کی فلسفی کو بھول رہے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ عید جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اکائی ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اور یہ جو مذہبی تہوار ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ نے قربان کرنا ہے. قربانی صرف جانور کی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی انا کی ہے، آپ کی نیگیٹیوٹی کی ہے، آپ کی ٹاکسک ٹریٹس کی ہے. تو وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ اس کو بھی ختم کرنا ہے اپنے اندر سے. اور جو عید ہے وہ مل بانٹنے کا نام ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا. تو خوشیوں کو جتنا آپ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، آج کل ہمارے مسئلے جو ہے وہ آئی کے ہیں، میں کے پرابلم ہے. اگر ہم وہی میں رہنا شروع کریں تو شاید ہمارے بہت سے سائیکولوجیکل پرابلم اور ایون کی کمیونٹی پرابلم بھی ختم ہو سکتے ہیں. بالکل. تو جو آپ نے سوال پوچھا، تو ہمیں اپنی میں سے نکلنا پڑے گا کہ مجھے یہ مل جائے، میں یہ کر لوں، میں ایسا کر لوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کے دن بھی فریج بھر رہے ہوں گے، اور اتنی گرمی میں وہ گوشت نہ کسی کے منہ میں جائے گا بلکہ وہ خود اس کو ضائع کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس موقع کو وہی کی طرح سیلیبریٹ کریں کہ ہم مل کے سیلیبریٹ کریں. بالکل. اچھا، یہ سجاد صاحب بڑی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ جو میں سے ہم تک کا سفر ہے، اس سفر کی خوبصورتی یہ ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بارہا اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ سود کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. تو اسی طرح جو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز بانٹتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان نہیں ہونے دیتے بلکہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اور آج آپ نے جو گلدستہ سجایا ہے، ویسے ماشاءاللہ خواتین کا گلدستہ ہے. اب اس گل کا کیا حال ہوگا یہ تو آگے دیکھتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ تمام خواتین ہیں، اور خواتین ڈیفینیٹلی عید میں خواتین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اور آپ نے جو بات کی، جہاں تک اب وہ اسلامی تعلیمات سے جڑی ہوئی بات ہے، کوشش کریں گے، کیونکہ میں اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوا ضرور ہوں، کہ حافظ یا عالم نہیں ہوں. لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ آپ نے کی، یہ جو ہماری انا ہے، میں، میری ذات، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ معراج پہ گئے، تو وہاں پر بھی انہوں نے جو اللہ پاک کو پہلا تحفہ دیا تھا، جو اللہ پاک کو بہت پسند آیا تھا، ان کو عاجزی پسند آئی تھی. تکبر، انا، میں، میری ذات، کہ ایک اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں. تو اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور عید کی جہاں تک بات کی آپ نے اپنے انٹرو میں، بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ہم کیونکہ ایک فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، پاکستان 4 اکائیوں پر مشتمل ہے. ہم گلگت بلتستان کے کلچر کو، ان کی سوشل اور پولیٹیکل اور تمام ڈائنامکس کو سامنے رکھ کے بات کریں. عید 7 دن کی ہوتی ہے. جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ 2 دن کی عید نہیں ہوتی، وہاں پہ 7 دن کی عید ہوتی ہے. کیونکہ خوشیاں بانٹتے ہیں پورا سال، ان کو اتنی اپرچونیٹیز ہوتی نہیں ہے وہاں پہ، اتنا وہ انٹرٹین کر نہیں پاتے ہیں. تو ان کو جو موقع ملتا ہے تو پھر وہ بھرپور انداز سے 7 دن عید مناتے ہیں. اور جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور ایون کے انٹیریئر سندھ میں بھی یہی کلچر ہے. تو یہ ہمارا کلچر ہی ہماری خوبصورتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خوشیوں کو بانٹنے کے لیے، ایک تو ہمارا وہ ٹپیکل ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے نا جی، کپڑے دے دیے، بچوں کو بلا لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو آپ کی مسکراہٹ ہے نا، میرے ایک دوست نے بڑی زبردست بات کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جو آپ کے دانت نکل آتے ہیں نا کھلتے ہوئے خوبصورت سے، کہتا ہے یہ دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. اور اس سے آپ نہ صرف کسی کا دل جیت سکتے ہیں، بلکہ اس کے چہرے کی ایک مسکراہٹ کئی صدقہ جاریہ سے بڑھ کر ہے. تو عید کے دن جو ہے، اور عید کیا ہے؟ عید خوشی ہے جب آپ خوش ہوں. اب عید کیا ہے؟ ہم نے عید کو محدود کر دیا ہے. اب ہم وہ بکروں کی یا اس کی بات تو نہیں کریں گے. عید کے تو کئی نام ہیں جی. بڑی عید کے، بڑی عید بھی کہتے ہیں، بقرہ عید بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اور عید اثار بھی کہتے ہیں، عید قربان. اس میں جو سب سے زیادہ اہم پیغام ہے وہ ہے قربانی کا. ایک تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک تو پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے، ڈویژن اتنی بڑھ گئی ہے، ہم ایک دوسرے سے اتنے متنفر ہو چکے ہیں اپنے گروہی مفادات، اپنے نظریاتی، جذباتی اور حادثاتی وابستگیوں میں، کہ ہم ایک دوسرے کے اس تشخص کو بھی بھول گئے ہیں جو ہم نے ایک مینٹین رکھنا ہے، پیار محبت کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا. تو ہم نے ایک نئے جہد کے ساتھ، ایک نئی صبح کو سمجھ کے کہ عید کا دن آج ہمیں عید ملی ہے، تو ہم تمام جو اپنی نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جو ہماری پروفیشنل جیلیسیز ہیں، ان سب کو بلا کر ہم ایک ہو جائیں. اور محبت کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ خوشی دل سے ہوتی ہے، وہ آپ کی کسی تہوار سے نہیں ہوتی ہے. میں اس کو
کہتے ہیں نا دل کا موسم اگر بہاروں کا ہو تو پتجھڑ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا بات ہے. تو آپ کے اندر جو ہے وہ خوشی ہونی چاہیے. اور ایک بات میں آپ کے یہاں توسط سے کہوں گا کیونکہ آپ تمام خواتین بھی بیٹھی ہیں, ہم نے ایک بچے کو مار دیا ہے اور میں اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں. اپنے اندر کا ایک بچہ ہم نے مار دیا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہم سائیکولوجیکل اور یہ جو آپ نے مینٹل ڈس آرڈرز اور یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہیں جتنی بھی, اور یہ ایون کہ ہماری ڈرمیٹولوجسٹ بہن بیٹھی ہوئی ہیں, ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, اسکن ڈس آرڈرز, یہ ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے. ہم نے بہت محدود کر دیا اپنے آپ کو, ہم نے اتنا اپنے آپ کو محدود کر دیا اور ہم ایک ہی فارمولے پہ کام کرتے ہیں کہ آئی ایم بیٹر دین یو. وائی یار, آپ نہیں ہو کسی سے بھی بیٹر. آپ کی اپنی امپورٹنس ہے, سدرا کی اپنی ہے, ملیہ کی اپنی ہے, سجاد کی اپنی ہے, سب کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. اپنی اور مونا کی اپنی. جی ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ روایتی اب ہم نے نہیں کرنی عید منانی, ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے, سب سے بڑا مسئلہ. بالکل صحیح. مونا آپ یہ بتائیں کہ آپ تو ماشاءاللہ فیشن ڈیزائننگ کی انڈسٹری میں بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, خواتین کی وارڈروب میں آپ کی زبردست کنٹریبیوشن جا رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ بینگ فیشن ڈیزائنر عید پہ چیلنج بڑھ جاتا ہے, کس قسم کی ڈیمانڈز آتی ہیں اور ایسی شکایتیں تو نہیں آتی کہ اس نے مجھ سے پہلے یہ خوبصورت جوڑا پہن لیا اور میرا اس کا جوڑا سیم کیسے ہو گیا؟ تھینک یو فار انوائٹنگ اس سب سے پہلے. اور آج کے اس اچھے سے دن پہ میں یہ کہوں گی کہ وہی بھائی کی بات کو آگے ہم لے کے چلیں گے کہ جو جیلسی اور کمپٹیشن مقابلہ یہ خواتین میں بہت ہوتا ہے کہ جیسا میں لگوں ویسے کوئی اور نہ ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا جوڑا جو ہے وہ کاپی نہ کر لے, یہ بھی انہیں بہت انسیکیورٹی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں بدل رہی ہیں اور انہیں بدلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزوں کو سمپلیفائڈ کرنا چاہیے میرے خیال میں, میرے ذاتی خیال میں, کیونکہ جتنا آپ مشکل بنائیں گے چیزوں کو, ضروری نہیں کہ ہر کوئی وہ فیشن فالو کر سکے. ہاں بالکل. سو سمپلیفائڈ جو پہلے چیزیں تھیں ہماری امی کے دور کی اور ہم سے پہلے لوگوں کے دور کی, اس کو لے کر میرے خیال میں اب کے دور میں خود بھی بہت ایسا فیشن ہو جو فیبرک آپ کو, ٹھیک ہے فیبرک کی قیمت اچھی ہونی چاہیے, اس کا جو کوالٹی اچھی ہو, اس کا فیل یعنی وہ اچھا دیتا ہو, بجائے اس کے اوپر اس کے آپ نے یہ بھی لگایا اور اس کے اوپر یوں بھی کیا اور اس کے اوپر چاہے اچھا لگ بھی رہا ہے یا نہیں ٹاپنگ آپ اس کا کرتے ہیں. ہاں تو وہ بہت ایگزیجریٹڈ فارم میں آپ چلے جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ آگے اگر آپ کر سکتے ہیں, اگر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہر ڈیزائنر کو, میں نے ڈیزائنرز میں بھی دیکھا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو, اگر کسی نے بالفرض ایک ایمبرائڈری کو اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں لیسز, اگلا والا کہے گا میں لیسز کے اوپر بیڈز اور فلانا بھی دوں گا, اس نے کہا اس کو بھی چھوڑ کے میں اس کے اندر اور نیٹ بھی ایڈ کر دیتا ہوں. یعنی کہ وہ سب اس طرح یہ ریس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. سو میں تو یہ پاکستانی خواتین کے لیے یہی چاہوں گی کہ جس طرح کے ہمارے معاشی حالات چل رہے ہیں اور بجٹنگ کے اوپر اور سب کچھ, تو سمپلیفائڈ سی چیزیں آپ انٹروڈیوس کرائیں تاکہ فیشن کے بارے میں کچھ اچھی چیز, ضروری نہیں ہے کہ ایگزیجریٹڈ فارم میں ہو, اور یہ سمپل فارم. اچھا یہ دو طرح کی اپروچز ہوتی ہیں نا زندگی میں. اب چونکہ آپ کو ہم ڈرمیٹولوجی کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بڑا ایک ڈسٹنکٹ طریقے سے خوبصورت بنایا ہے. اگر کسی کا قد لمبا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت بھی اس حساب سے وہ ساری چیزیں پرو دی اس میں. اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو وہ ٹکی پیک میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, اور کوئی درمیانے قد کا ہے تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی ساخت کے ساتھ بڑا حسین بنایا. لیکن بینگ اے ڈرمیٹولوجسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں سکینہ, خواتین یا مرد, جس طرح ہم نے بات کی اب تو یہ اس میں جینڈر ڈسکرمنیشن رہ ہی نہیں گئی, کس طرح کی ایسپریشنز لے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ Thank you so much, Maliha. First of all, inviting us and giving this platform to talk about یہ بڑا important topic آپ نے اٹھایا ہے. اور اس میں آج کل کیونکہ سائیکولوجیکل ایشوز اتنے زیادہ ملیہ ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے انر میں خوش نہیں ہیں. دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر لک. وہ کہتے ہیں کہ جی, اور وہ کیوں خوش نہیں ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا, ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے, وہ ویب سائٹ سے ساری جگہوں سے نا لوگوں نے دیکھ کے نا ڈفرینٹ انسپریشنس لے لیتے ہیں, اور وہ پھر آ کے ہمیں لٹرلی لوگ پراپر تصویریں دکھاتے کہ میری ایسی شکل کر دے, میری ناک ایسی کر دے, تو میرا ہونٹ ایسا کر دے, تو میرے چیکس ایسے کر دے. تو جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ایک شکل میں بنایا ہے تو وہ آپ کے فیچرز آپ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے,
اس کو آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کے خد و خال میں تبدیلی لائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر ویسا متوازن نہیں رہے گا, ویسا خوبصورت نہیں رہے گا. ہاں اگر کسی کی ہوگی, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی ایسی چیزیں ریکنسٹرکٹیو بالکل آپ کروا سکتے ہیں. یا کسی کی بہت ہی کروکٹ نوز ہے, بہت ہی زیادہ آپ کی وہ نظر آتی ہے بیک نوز ہے اینڈ دے آر ناٹ ویری کمفرٹیبل, اگر یہ لیول پہنچ جاتا ہے کہ کچھ لوگ حد سے زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز میں چلے جاتے ہیں, اچھا اس میں بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم صرف خود ہی اس کو ٹریٹ کریں گے. وی آلویز ٹیک دا ہیلپ آف کلینکل سائیکالوجسٹ. ہم ہمیشہ پیشنٹ کو کہتے ہیں آپ ایک اپنا سائیکولوجیکل, کیونکہ ایسے پیشنٹ کو ڈیل کرنا دنیا کا میرے خیال میں سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے, کیونکہ وہ سیٹسفائڈ کبھی بھی نہیں ہوتے. اچھا کئی ڈرماٹولوجسٹ بھی تو ہوتے ہیں نا کہ اپنا بزنس چمکانے کے لیے کئی ایسے بھی تو کرتے ہیں نا کہ بالکل ٹرانسفارم کر دیتے ہیں فیس کو. آپ کی تو بڑی یہ آج کل بڑا لیٹلی ان کا چلا ہوا بھی ہے سوشل میڈیا پہ. اینڈ اف somebody is very honest to their profession, سب سے پہلے تو وہی بات کہ ہمیں اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو جس نے ہاں یا نہ کرنی ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ٹریننگس کے دوران یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اگر آپ نے پراپر ٹریننگ لی ہوئی ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ جا کے نہ کرنی ہے. ڈرماٹولوجسٹ پہ تو بالکل ٹریننگز کا اثر نہیں ہے. ویسے ملیہ میں تو حیران ہوں ڈاکٹر صاحبہ پہ. ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں, اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے. لیکن یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں, اگر آپ نے یہ اپنے پیشنٹس کو بتایا تو آپ کو تو فیس نہیں ملے گی, آپ کو تو پھر ایسے فری آف کاسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک آپ کسی کو اس کی اسکن کے بارے میں بتائیں گے نہیں کہ اس کے سویٹ گلینڈز میں ایشوز آ رہے ہیں, اس کی اسکن لیئرز میں ایشو آ رہے ہیں, تب تک تو آپ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے ہائڈرا فیشل وغیرہ تو سجیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن فیچرز چینج کرنا. ہم بات یہ کر رہے ہیں نا سجاد صاحب کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو مس انٹرپٹ کر رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ میرے فیچرز اچھے نہیں ہیں, ایسے لوگوں کو روکنا ضروری ہے. ہاں جس کا تھوڑا بہت کسی چیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس طرح کے پرابلمس ہیں ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, اسکن کے ڈیزیزز کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, ہم فیچرز کو بھی انہینس کرتے ہیں, لیکن ایک ٹو سم ایکسٹینٹ. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو ہونٹ جو ہے نا وہ فلانی کی طرح کر اتنے بڑے کر بالکل. ایک نوز اپنا نوز جاب کرا کے کچھ اور. ایک بچی بہت پیاری تھی سوشل میڈیا پہ, اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے کچھ عرصے سے, نام نہیں لوں گی میں. وہ بہت پیاری تھی, اللہ تعالیٰ بہترین مصور ہے بے شک. تو وہ جب کسی کو بناتے ہیں, آپ کا جو کچھ جیسا بھی بنایا نان سیمیٹریکل ہوتے ہیں سب کے فیزز, اور اس میں آپ کو خوش رہنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اس کو چینج کرائیں, اپنی میک اپ آرٹسٹ کرائیں اور اسے کرائیں, آپ کو وہ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کو کیا ضرورت, جو چیزیں آپ کی میک اپ سے چھپ سکتی ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی ایک بات اگر آپ لوگوں نے نوٹ کی ہو کہ جس طرح کی ڈس سیٹسفیکشن ایک دوسرے کی ڈیجیٹل میڈیا پہ جو تصویریں نظر آتی ہیں, ویڈیوز نظر آتی ہیں, ان کو دیکھ کے مطلب منہ دھو کے میک اپ اتار کے وہ بھی ویسے نہیں لگتے جن کو دیکھ کے آپ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نوز جاب کروا کے سب کچھ کر کے پھر بھی تصویر اپلوڈ فلٹر والی ہی کرنی ہے, کبھی اپنی ایکچوئل تصویر پوسٹ نہیں کریں. Still they are not happy if they are having some psychological issues. بالکل, یہ باڈی شیمنگ بہت بڑھ چکی ہے وہ بھی. اور دوسرا آپ دیکھیں اب عید کا موقع ہے تو اس حوالے سے بھی بہت ریلیونٹ ہے یہ بات, اور میں چاہوں گی کہ ہمارے آڈینس جو سن رہے ہیں وہ اس بات سے انسپریشن لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے بندے کی طرح لگیں گے تو ہی خوبصورت لگیں گے. اور پھر یہ کہ آج جو بہت سج بن کے تیار نظر آ رہی ہیں ان کو اس تیاری سے 2 گھنٹے پہلے کاش آپ نے دیکھ لیا ہوتا تو آپ کے سارے کمپلیکسز دم توڑ چکے ہوتے ہیں. یہ مردوں کو بڑی, کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مرد شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں ڈنر پہ جانا ہے, کہیں باہر جانا ہے, وہاں کے لیے تیار ہوں گی, لیکن گھر میں جو ہے وہ بالکل. لیکن ایسا نہیں ہے ملیہ, اس میں ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اب جہاں جینڈر کی بات ہوتی ہے, بچہ آپ اور بچے اور بچی کو دونوں سامنے رکھ لیں تو بچی کا شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا انٹرسٹ اس کا رہتا ہے, وہ میک اپ لیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پرفیوم کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ اپنے آئی لیشز وغیرہ یہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. مرد جو ہے, جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ اب فرق نہیں رہا, فرق ہے, یقین جانے ابھی بھی فرق تھا نا. آپ نے دیکھا کہ مجھے یوں کیا, انہوں نے پف, انہوں نے کہا چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ جائیں, اور آپ نے کتنا ٹائم لگایا. میں بھی جب اپنا کوئی شو کرتا ہوں تو ہماری کو ہوسٹ ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی میرے ساتھ, تو مجھے پہلے پتا ہو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے 8 بجے شو کرنا ہے. میں نے کہا جی میں 9 بجے آؤں گا, میں نے 8 بجے نہیں آنا. وہ اس لیے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میری جو ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو شکوہ ہے تو آپ کو بھی تھوڑا زیادہ تیار کر دیں. نہیں ہمیں شکوہ نہیں ہے, اللہ پاک کی, اللہ کا بہت شکر ہے. بہت اچھی بات آپ نے پہلے کی کہ اللہ پاک نے انسان کو بہت پرفیکٹ بنایا ہے, اس کی فزیک, اس کی ہائٹ کے مطابق اسے بنایا ہے. اور اگر آپ اس میں بگاڑ کی کوشش کریں گے, ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ڈرماٹولوجسٹ بہتر آپ کو بتا سکتی ہیں کہ یہ جتنی ہم آرٹیفیشل چیزیں یوز کرتے ہیں اسکن پہ, ہماری اسکن بہت سینسیٹیو ہوتی ہے, اس میں سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں, اور اگر آپ ان کے مساموں کو زبردستی بند کرنے کی کوشش کریں گی, یا آپ اس کے اندر ایکسٹرا آپ پفنگ کرنے کی, یا آپ اس کے اندر کاسمیٹکس کا زیادہ استعمال کریں گی,
تو کیا ہوگا, آپ کے رنکلز بننا شروع ہو جائیں گے, بالکل ڈارک سرکلز بننا شروع ہو جائیں گے, اور پھر آپ کو پھر ڈائٹری سپلیمنٹس کی طرف جانا پڑے گا. بالکل. اچھا, اور ایک اور چیز جو آج کل ہماری ینگ جنریشن کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ, اور ہم کئی اپنے کولیگز کو بھی دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ روز آپ اچھے سے خود دانت صاف کر کے فوکس کر لیں, جو بھی آپ باڈی آرگن زیادہ چمکانا چاہ رہے ہیں, آپ اس پہ نیچرل طریقے سے کام کرنے سے پہلے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں وہ پروسیجر کرا لیں, اس سے ٹیتھ وائٹننگ آپ کو مل جائے گی, اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے اسکن فریش ہو جائے گی. یعنی وہ جو نیچرل طریقے جن سے آخر ہم سے پہلے جو 15-20 سال پہلے بھی لوگ ماشاءاللہ اچھی زندگی گزارتے تھے, 10 سال پہلے تک بھی, اور 30-40-50 سال پیچھے چلے جائیں, لوگوں کی صحت بہت بہتر ہوتی تھی, لوگوں کی ڈائٹ بہت اچھی. اب وہ فوکس نہیں, لوگ ڈائٹنگ کریں گے غلط طریقے پہ, کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو چہرہ آپ کا اتر جائے گا, اور اگر آپ پانی کی کمی کا شکار ہوں گے تو اسکن آپ کی سیگ کرے گی. اسے بہتر ہے کہ آپ اچھا کھائیں پیئیں, اپنی ویجیٹیبلز کو واپس اپنی زندگی میں لائیں جس سے آپ چڑھتے ہیں. آج کل کے بچے, پوائنٹ اور بھی میں ڈالنا چاہوں گی کہ آج کل کیونکہ ہم سارے بہت زیادہ اسٹریس کا بھی شکار ہیں, اور ہم جو شروع میں ہم بات شروع کی تھی ہم نے کہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ جتنا زیادہ آپ مینٹل اسٹریس لیتے ہیں نا, تو اسٹریس جتنا آپ کی اسکن کو اور آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے, اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی جو ڈیمیج کرتا ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے بیوٹیفائی کرنا ہے, اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے نا, تو سب سے پہلے اپنی اسکن کے ٹیکسچر کو اچھا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو ڈیفینیٹلی بیسکس جو آپ کے بلڈنگ بلاکس ہے, جس میں آپ کی ڈائٹ ہے, آپ کی نیند ہے, بیوٹی سلیپ تو ختم ہی ہو گئی ہے. رات کو سوتا کون ہے آج کل؟ نہیں سوتے, سارے فون یوز کرتے رہتے ہیں. بالکل. اور اس میں کچھ آج کل ملک کے حالات بھی ایسے ہیں کہ بندہ ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ اچھا ابھی کون اریسٹ ہو گیا ہے اور ابھی کون چھوٹ گیا ہے. اب یہ بھی آج کل بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور اگلے سیگمنٹ کا آغاز ہم کریں گے سٹریس کی بات کر کے. ہمارے ساتھ سدرا اختر صاحبہ کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, سیدہ سکینہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ سے ہم ذرا اسکن کے ایشوز پہ بات کریں گے, اور سٹریس باڈی آرگنز کو کس حد تک ڈیمیج کرتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور پھر ہم فیشن انڈسٹری کی بھی بات کریں گے کہ یہ جو کیونکہ عید کا کمپلیکس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. عید یا کوئی بھی جو اچھا خوشی کا موقع آتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے تو ایکچولی خوشی لاتا ہے, لیکن کچھ لوگ جو آلریڈی محرومی کا شکار ہیں وہ کچھ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے اور زیادہ تنہائی کا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیسے, اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں.